اب آئیے کہ پہلی تفسیر کے حوالے سے، جو تفسیر قرآن مجید کے اعتبار سے تفسیر کے اعتبار سے ہے بھی پہلی وہ حقیقتاً، اور صحابی رسول کی ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ ساری تفاسیر کی ام التفاسیر کہلائی جاتی ہے، ترجمان القرآن کا کہلایا جاتا ہے۔ تو وہ تفسیر ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کی تفسیر مبارک، جس کو ہم تفسیر عباسی بھی کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، عاجز اویس بخاری آپ کی خدمت میں تعارف تفاسیر قرآن مجید کی دوسری نشست لے کر کے حاضر ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی اس پر نور اور پر مسرت سعادتوں میں قرآن کریم کے تفاسیر کے تعارف کو ہم اور آپ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں آپ نے پہلی نشست میں تفاسیر کے اصول کیا ہے، تفسیر کہتے کس کو ہیں، تفاسیر کے اصول کیا ہوتے ہیں، اس پر عاجز نے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اب آئیے کہ پہلی تفسیر کے حوالے سے، جو تفسیر قرآن مجید کے اعتبار سے تفسیر کے اعتبار سے ہے بھی پہلی وہ حقیقتاً، اور صحابی رسول کی ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ ساری تفاسیر کی ام التفاسیر کہلائی جاتی ہے، ترجمان القرآن کا کہلایا جاتا ہے۔ تو وہ تفسیر ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کی تفسیر مبارک، جس کو ہم تفسیر عباسی بھی کہتے ہیں بعض حضرات، اور بعض نے اس کو تنویر المقباس بھی نام اس کا ذکر کیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، قبل اس کے کہ میں تفسیر کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھوں، مفسر کے حوالے سے چند اختصار کے ساتھ باتیں رکھوں گا، اور کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ المستعان کہ آپ کو 15-20 منٹ کے اندر، 25 منٹ میکسیمم 20 منٹ کے اندر آپ کو اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، چونکہ عنوان بہت طویل ہیں، بہت ڈیٹیل ہیں، مگر چونکہ وقت بھی ہے، کم وقت میں اس کو سمونا اور سمیٹنا ہے۔ آئیے، آپ کا اسم مبارک عبداللہ ہے اور ابو العباس کنیت تھی، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عباس اور والدہ کا نام ام فضل لبابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ آپ کا نسب مبارک عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کی بہن صاحبہ ام فضل یعنی لبابہ بنت حارث، وہ حضرت میمونہ کی سگی بہن تھی، حقیقی بہنیں تھے دونوں، یعنی حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، اور ام الفضل لبابہ رضی اللہ عنہا، دونوں سگی بہنیں تھیں۔ تو یہ ایک اضافی رشتہ بھی ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی رشتے کے اعتبار سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کے خالو ہوتے ہیں، رشتے کے اعتبار سے خالہ کے شوہر۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے شعب ابی طالب میں، جہاں پر محصور رہے تھے، اس وقت آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کی ولادت کے بعد آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں لے کر آئے، تو آپ نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال کر کے آپ کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ یہ اندازہ لگائیے کس قدر خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ وغیرہ میں بھی یہ نقل کیا ہے، کس قدر
حبیب پاک کے لعاب مبارک سب سے پہلے ان کے بطن مبارک میں جا رہا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قبولیت اسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے بظاہر فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ نے فتح مکہ کے بعد، حضرت عباس نے، چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن عبداللہ بن عباس کی والدہ حضرت ام الفضل نے ابتدا ہی میں ایمان لا چکی تھی، اور ابن سعد کی روایت کے مطابق ام المومنین بی بی خدیجہ کے بعد عورتوں میں ان کا ایمان سب سے مقدم ہے، ام الفضل کا، خواتین میں۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ کی ولادت جو ہوتی ہے وہ توحید کی لوریوں میں پرورش پائے ہیں، لوریاں دی جا رہی ہے تو توحید کی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بخاری شریف میں ترجمۃ الباب میں یہ ملتا ہے کہ ابن عباس اپنی ماں کے ساتھ ضعفاء اسلام میں تھے، جو اپنی مجبوریوں کے باعث مکے میں رہ گئے تھے اور اپنے والد کے ساتھ اپنی قوم کے مذہب پر نہ تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اسلام سربلند رہے گا اور مغلوب نہیں ہوگا۔ ان المستضعفین من الرجال والولدان کے حوالے سے آپ خود فرماتے کہ میں نے بھی اپنی والدہ کے ساتھ ان لوگوں میں شامل تھا جن کو قرآن کریم نے مستضعفین، معذورین کہا ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان کا جو آیت ہے، فرماتے ہیں میں اور میری والدہ بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت عباس نے فتح مکہ کے بعد 8 سن ہجری میں جب ایمان لے آئے تو وہ اپنی اہل و عیال کے ساتھ مدینہ پاک منتقل ہوئے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر شریف صرف 11 سال، 11 برس سے زائد نہ تھی، اور لیکن وہ اپنے والد کے حکم سے اکثر بارگاہ نبوت میں حاضری دیا کرتے۔ ایک روز انہوں نے واپس آ کر بیان کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک شخص کو دیکھا کہ جس کو میں نہیں جانتا ہوں، کاش مجھے معلوم ہوتا وہ کون۔ تو حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ، تو آپ نے فرط محبت سے اپنے آغوش میں ان کو بٹھا لیا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا فرمائی، اے اللہ اس میں برکت نازل فرما اور علم کی روشنی ان میں پھیلا دے۔ تو بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ ان کو یعنی عبداللہ کو دین کی، مذہب کا فقیہ بنا اور تعویل کا علم عطا فرما۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ بڑا وقفہ گزارا ہے انہوں نے، چاہے وہ جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، ساری جنگوں میں، چونکہ اس وقت جو گروہ ہوا تھا تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے تھے، اور بصرہ کی طرف پھر گورنر بھی بنائے گئے تھے۔ بہرحال بڑا طویل آپ کا حیات مبارکہ رہی ہے، اور بہت ہی جامعیت کے ساتھ جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بدری صحابہ کے ساتھ بٹھایا کرتے، لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک بچہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے اس بچے کی علمی لیاقت کا عالم کیا ہے۔ تو وہ بھی آپ کو پتا ہوگا، حدیث پاک، مشہور حدیث پاک ہے، مجھے یاد آ گئی اچانک، ایک مرتبہ جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تہجد کے لیے ٹھہرتے تو ہوتا کیا کہ برابر ٹھہر سکتا ہے امام اور ایک مقتدی، تو آخر میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو حضرت عبداللہ آ کر پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ سرکار نماز پڑھے ہیں، پیچھے آ کر ٹھہر گئے، آپ نے ان کو ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر کر لیا۔ اس وقت تو یہ ساتھ کھڑے ہو گئے، مگر جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی عبداللہ بن عباس اپنی جگہ سے پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم اب میرے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوئے، پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ عرض کیا کسی کی کیا مجال کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ٹھہرے۔ یہ نہیں کہا کہ میری کیا مجال، نہیں کہا، کسی کی فرمایا، کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ شانہ بشانہ ٹھہر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معقول عذر پر خوش ہوئے اور ان کو فہم و فراست کی دعا سے نوازا ہے۔ بہرحال حدیث کے بارے میں بہت ہی محتاط رہا کرتے، کہ بہت محتاط روایات کیا کرتے تھے، کیونکہ حدیث پاک کا معاملہ بڑا کٹھن ہوا کرتا، اور آخر عمر میں آپ کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی اور مکے میں زندگی بسر کرتے رہے، اور انہیں عبداللہ بن زبیر اور ملک بن مروان کی جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ عبداللہ بن زبیر نے آپ سے بیعت طلب کی لیکن آپ نے انکار فرمایا، لہذا ابن زبیر نے انہیں طائف میں جلاد وطن فرما دیا۔ مشہور یہی ہے کہ آپ کا انتقال سن 68 ہجری میں 70 سال کی عمر میں طائف میں ہوا، اور محمد بن حنفیہ نے رضی اللہ عنہ نے آپ کے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا، اور اس وقت آپ کی عمر شریف 69 تھی بعض روایات کے مطابق۔ اور آپ جو ہے اکثر کہا کرتے ہیں خدا اگر
خدا نے میری آنکھوں کی بینائی لے لی تو میری زبان اور کان کا نور تو ابھی باقی ہے، میرا دل ذکی اور عقل سالم ہے، میرے منہ میں تیز شمشیر کے مانند زبان ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کا ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے، طویل بھی ہو گیا ہے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ مفسرین کرام آپ کو بحر العلم بھی کہتے ہیں، ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور بحر الامہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کے حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ کے بہت سارے القاب ہیں، اور آپ کے القاب کا آپ کی سیرت پاک کے میں نے چند گوشے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آپ کی اگر میں خلاصے کے طور پر ان کی زندگی کہوں تو 5 چیزیں ملے گی: حبیب پاک کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نشو و نما، اکابر صحابہ کی صحبت، علم کے معاملے میں قوت یقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت۔ اب آئیے میں تفسیر کی طرف بڑھتا ہوں کہ عموماً تفسیر کے قرآن میں کچھ اصول ہوتے ہیں جس کے پیش نظر جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بھی چند اصول رہے ہیں جس کو فقیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو میں نے نوٹس بنائے ہیں۔ نمبر 1، وہ تفسیر جس کو عرب اپنے کلام میں سمجھتے ہیں، وہ تفسیر جس سے جاہل رہنا کوئی عذر نہیں، مطلب یہ کہ بھئی جس کو جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ وہ تفسیر جس کو صرف علماء سمجھتے ہیں، وہ جس کو صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کی جو تفسیر کے اصول ہے، پہلا کام قرآن کریم سے قرآن کی تفسیر۔ آپ جو ہے حسب ضرورت کام لیتے اس اصول سے۔ قرآن میں ایک جگہ کوئی حکم اجمالی ہے تو پھر دوسری جگہ اس کا حکم تفصیلی ملتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے آیت کریمہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، سورہ غافر کے بارے میں آپ فرماتے کہ تم لوگ مٹی سے پیدا، پہلے مٹی تھے اور یہ موت ہے، تو پھر تم کو تخلیق کیا جائے گا اور یہ حیات ہے، پھر تم کو موت دی جائے گی اور تم قبروں میں چلے جاؤ گے، اور دوسری موت ہے، پھر تم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور یہ دوسری حیات ہے۔ یہ تفسیر اس آیت کریمہ سے آپ نے لی ہے، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی کیا تم لوگ ربنا امتنا اثنتین، ہم نے 2 مرتبہ تمہیں موت دی، واحییتنا اثنتین، تمہیں 2 مرتبہ زندگی دی، تو مطلب تم مٹی سے پہلے، پیدائش سے پہلے مٹی تھے اور یہ موت ہے، اور پھر تم تخلیق کیا گیا، یہ زندگی اور حیات ہے جس میں پیدا ہو رہے ہو، یعنی موت ایک ہو گئی، حیات ایک ہو گئی، پھر تم کو موت دی جائے گی اور تم قبروں میں چلے جاؤ گے، یہ دوسری موت ہوگی، دوسری موت، پھر تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، یہ دوسری حیات ہوگی۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین۔ دوسری چیز یہ آپ کا جو فوکس ملتا ہے احادیث کے خلاصے کے طور پر اسباب نزول پر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اسباب نزول پر آیات کی تفہیم میں اعتماد کرتے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے قدامہ بن مدعون کو بحرین کا والی مقرر کیا۔ ایک بار بہرحال ایک صاحب حضرت عمر کے پاس آئے اور عرض کیا کہ قدامہ نے شراب پی لی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا اس پر کوئی گواہ؟ تو اس شخص نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر نے حضرت قدامہ کو بلایا اور فرمایا تم نے شراب پی لی ہے، لہٰذا ازروئے شریعت تمہیں کوڑے مارے جائیں گے۔ قدامہ نے کہا امیر المومنین آپ مجھے کوڑے نہیں لگوا سکتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا یہ آیت پڑھی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ انہوں نے غلطی سے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا جب آدمی ایمان لے آئے اور نیک عمل بھی کرتا ہے تو کھانے پینے میں لیس علی الذین آمنوا جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جو چاہے کھا لے، یہ مطلب انہوں نے نکالا اس کا، یعنی اپنی اجتہاد کے ذریعے سے۔ حضرت عمر نے حضرت ابن عباس کی طرف رجوع فرمایا، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ شخص اس آیت سے استدلال نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حکم حرمت سے پہلے شراب پی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نازل فرمائی انما الخمر والمیسر، لہٰذا اب شراب قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا صدقتا، اے ابن عباس تم نے سچ بات کہی ہے۔ تیسری چیز کلام عرب کا مختلف مقامات پر استعمال ملتا ہے حضرت عباس کی تفسیر میں۔ الفاظ کی دلالت کو سمجھنے کے لیے اس دور کا لغت، شعر، شاعری کو سمجھنا پڑتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے آپ کی تفسیر ابو بکر الانباری نے ان سے نقل کیا اذا سألتمونی عن غریب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر دیوان العرب فإن الشعر دیوان العرب، جب تم مجھ سے کوئی غریب القرآن کے بارے میں، یعنی قرآن کریم کے مختلف، غریب القرآن مطلب عجیب الفاظ، غریب مسافر کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو نہ پہچانے جانے والے حروف کے بارے میں پوچھو تو اس میں جواب میں کہوں گا
کہ شعر میں ڈھونڈو اور شعر دیوان عرب ہے. تو لہٰذا آپ مختلف مقامات پر قرآن کریم کی تفسیر کے لیے فرمایا کرتے کہ ان الرجال لہم الیک الوسیلہ، کہ انترا کا جو شعر تھا آپ اس کے استدلالات کئی مقامات پر ملتے ہیں. چوتھی چیز آپ کے پاس وہ ملتی ہے کہ آپ روایات سے تفسیر کرتے ہیں. ابن عباس اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام سے مروی روایات سے بھی تفسیر میں کام لیتے. وہ تفسیر بالرائے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، یعنی کلیتاً آخر جو لمحہ ہوتا وہ تفسیر بالرائے کی طرف جاتے. اگر حدیث شریف نہ ملتی تو پھر دوسرے وذرائع سے کام لیتے اور کہا کرتے بات صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی کہا جائے مجھے نہیں معلوم وہ نیکی ہے یا گناہ ہے. اللہ اکبر، کتنا احتیاط. خود صحابی ہے، خود راز قرآن سیکھے، سنے، سمجھے. انہوں نے ان آیات کی جس میں بظاہر اللہ کی تقسیم لازم آتی ہے ایسی تفسیر کی جو فطرت لغت کے مطابق ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ یستہزئ بہم میں استہزاء کی تفسیر سزا اور عقوب سے کیا، یعنی اللہ ٹھٹا مذاق کا جواب دیتا ہے. تو نعوذ باللہ اگر ٹھٹا کرنا ہے کوئی کرتا ہے، ہنسی مذاق یا جواب بھی دینا ہے تو ہونا انسان کا موجود ہونا پڑے گا. آپ نے فرمایا اس سے مراد وہاں پر سزا ہے. راست استہزاء، راست ٹھٹا، راست مذاق نہیں ہے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ جو سزا اور عقوبت دے گا، جو پنشمنٹ دے گا وہ ہے. اور واللہ غنی حلیم میں غنی کی تفسیر میں فرمایا جو استغنا میں کامل ہو، اور حلیم کی تفسیر میں فرمایا جو حلم میں کامل ہو، اس کو غنی اور حلیم کہا جاتا ہے. وہ اگر کسی تفسیر میں قرآن، حدیث یا اقوال صحابہ سے کوئی روایت نہ پاتے تو اپنی رائے کو کام میں نہیں لاتے بلکہ سکوت اختیار فرماتے. چنانچہ ان سے ایک بار کانا مقدارہ الف سنہ اور یوم کانا مقدارہ 50 الف سنہ، یعنی وہ 1000 سال کا رہے گا یا 50,000 سالوں کا، کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ 2 دن ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، باقی اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے. سبحان اللہ، کتنا کمال. دیکھیے اتنے بڑے مفسر ہوتے ہوئے بھی آپ کا علمی جلالت کا انداز دیکھیں. آپ نے فرمایا یہ دونوں الگ الگ دنوں کی بات ہو رہی، تعویل نہیں اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں، دونوں میں مطابقت نہیں لا رہے ہیں، تطبیق نہیں کر رہے ہیں. فرمایا 2 الگ الگ دنوں کی بات ہو رہی ہے، اب اس کے علاوہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں وہ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے تھے. یقیناً وہ قرآن میں غور و فکر سے کام لیتے، اس کے بھی انہوں نے اصول خاص طور پر متعین فرمائے ہیں. وہ اس کے اصول بنائے تھے جس کے مطابق آپ اکثر وہ فرمایا کرتے. ابن جریر تفسیر معصور پر اعتماد کرتے، اور تفسیر معصور سے مراد وہ تفسیر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اکثر و بیشتر لیا کرتے تھے. تو معزز سامعین کرام، یہ چند اقتباسات. اچھا، اسناد کے بارے میں بڑے محتاط، اسناد کے بارے میں بہت احتیاط سے کام لیا کرتے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تفسیر میں جو ہے مسائل نہ ہونے پائے، اسی لیے آپ سند کے بارے میں بڑے محتاط رہتے. اور جب بھی تفسیر یعنی جب بھی کوئی روایات لیتے تو بڑا محتاط انداز میں آپ روایات لیا کرتے. اور یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے تفسیر عبداللہ بن عباس جو بالکل چھپ چکی ہے، جس کا اردو تراجم بھی ہو چکے ہیں، آپ کو اردو مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے، ضرور پڑھ سکتے ہیں. بڑی ہی خوبصورت ترین تفسیر ہے. انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوتی ہے ایک دوسری تفسیر کے ساتھ. انشاءاللہ جو دوسری تفسیر ہوگی اس کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. جب تک کے لیے آج اس کو ویز بخاری کو اجازت دیں. انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.